بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سامعین کو روحیل خان کا محبتوں بھرا السلام علیکم۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین اگرامی، آج کا ہمارا موضوع حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی۔ حضرت نوح علیہ السلام 9.5 برس تک اپنی قوم کو خدا کا پیغام سناتے رہے، مگر ان کی قوم بدنصیب قوم ایمان نہ لائی، بلکہ طرح طرح سے آپ کی تحقیر و تذلیل کرتی رہی اور قسم قسم کی اذیتوں اور تکلیفوں سے آپ کو ستاتی رہی، یہاں تک کہ کئی بار ان ظالموں نے آپ علیہ السلام کو اس قدر زد و کوب کیا کہ آپ کو مردہ خیال کر کے کپڑوں میں لپیٹ کر مکان میں ڈال دیا، مگر آپ پھر بھی مکان سے نکل کر دین کی تغلیب فرمانے لگے۔ اس طرح بارہ آپ کا گلا گھونٹتے رہے، یہاں تک کہ آپ کا دم گھٹنے لگا اور آپ بے ہوش ہو جاتے، مگر ان ایذاؤں اور مصیبتوں پر بھی آپ علیہ السلام یہی دعا فرماتے: اے میرے پروردگار، تو میری قوم کو بخش دے اور ہدایت عطا فرما، کیونکہ یہ مجھ کو نہیں جانتے۔ اور قوم کا یہ حال تھا کہ ہر بوڑھا باپ اپنے بچوں کو یہ وصیت کر کے مرتا کہ نوح علیہ السلام بہت پرانے پاگل ہیں، اس لیے کوئی ان کی باتوں کو نہ سنے اور نہ ہی ان کی باتوں پر دھیان دے، یہاں تک ایک دن یہ وحی نازل ہو گئی کہ اے نوح، اب تک جو لوگ مومن ہو چکے ہیں، ان کے سوا اور دوسرے لوگ کبھی ہرگز ایمان نہیں لائیں گے۔ اس کے بعد آپ اپنی قوم کی ایمان لانے سے نا امید ہو گئے اور آپ علیہ السلام نے اس قوم کی ہلاکت کے لیے بد دعا کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ ایک کشتی تیار کریں، چنانچہ 100 برس میں آپ کے لگائے ہوئے ساگوان کے درخت تیار ہو گئے اور آپ علیہ السلام نے ان درختوں کی لکڑیوں سے کشتی بنائی جو 80 گز لمبی اور 50 گز چوڑی تھی۔ اس کشتی میں 3 درجے تھے، نچلے طبقے میں درندے پرندے اور حشرات الارض وغیرہ، درمیانی طبقے میں چوپائے وغیرہ جانوروں کے لیے، اور بالائی طبقے میں خود اور مومنین کے لیے جگہ بنائی۔ اس طرح یہ شاندار کشتی آپ علیہ السلام نے بنائی اور 100 سال کی مدت میں یہ تاریخی کشتی بن کر تیار ہو گئی، جو آپ اور مومنوں کی محنت اور کاریگری کا ثمرہ تھا، جنہوں نے بے پناہ محنت کر کے یہ کشتی بنائی تھی۔ جب آپ علیہ السلام کشتی بنانے میں مصروف تھے تو آپ کی قوم آپ کا مذاق اڑاتی۔ کوئی کہتا: اے نوح، اب تم بڑا ہی بن گئے ہو، حالانکہ تم پہلے کہا کرتے تھے کہ میں خدا کا نبی ہوں۔ کوئی کہتا: اے نوح، تم اس خشک زمین میں کشتی کیوں بنا رہے ہو؟ کیا تمہاری عقل ماری گئی ہے؟ غرض طرح طرح کا تمسخر کیا کرتے اور قسم قسم کی تانا بازیاں اور بدزبانیاں کرتے رہتے، اور آپ ان کے جواب میں یہی فرماتے: آج تم ہم سے مذاق کرتے ہو، لیکن مت گھبراؤ، جب خدا کا عذاب طوفان کی صورت آ جائے گا تو ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ جب طوفان آ گیا تو اپنے کشتی میں درندوں، چرندوں اور پرندوں اور قسم قسم کے حشرات الارض کا ایک ایک جوڑا نر مادہ سوار کروا دیا، اور خود آپ اور آپ علیہ السلام کے تینوں فرزند یعنی حام، سام اور یافز، اور ان تینوں کی بیویاں اور آپ کی مومنہ بیوی اور 27 مومنین مرد و عورت، کل ملا کر 80 انسان کشتی میں سوار ہو گئے۔ آپ کی ایک بیوی وائلہ جو کافرہ تھی، اور آپ علیہ السلام کا ایک لڑکا جس کا نام کنان تھا، یہ دونوں کشتی میں سوار نہ ہوئے اور طوفان میں غرق ہو گئے۔ روایت ہے جب سانپ اور بچھو کشتی میں سوار ہونے لگے تو آپ علیہ السلام نے ان دونوں کو روک کر فرمایا: تم دونوں کشتی میں سوار نہیں ہو سکتے۔ تو ان دونوں نے کہا: اے اللہ کے نبی، آپ ہم دونوں کو سوار کر لیجئے، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ جو شخص سلام علی نوح فی العالمین پڑھ لے گا ہم اس کو ضرر نہیں پہنچائیں گے۔ تو آپ علیہ السلام نے ان دونوں کو بھی کشتی میں بٹھا لیا۔ طوفان میں کشتی والوں کے سوا ساری قوم اور کل مخلوق غرق ہو کر ہلاک ہو گئی، اور آپ علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑی پر جا کر ٹھہر گئی، اور طوفان ختم ہونے کے بعد آپ علیہ السلام زمین پر اتر پڑے، اور آپ علیہ السلام کی نسل میں بے پناہ برکت ہوئی کہ آپ کی اولاد تمام روئے زمین پر پھیل گئی اور آباد ہو گئی۔
اس لیے آپ کا لقب آدم ثانی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے، اور نوح کو وہی ہوئی کہ تمہاری قوم سے مسلمان نہ ہوں گے مگر جتنے ایمان لا چکے، تو غم نہ کھا اس پر جو وہ کرتے ہیں، اور کشتی بنا ہمارے سامنے اور ہمارے حکم سے، اور ظالموں کے بارے میں مجھ سے بات نہ کرنا، وہ ضرور ڈبوئے جائیں گے۔ اور نوح کشتی بناتا ہے، اور جب اس کی قوم کے سردار اس پر گزرتے، اس پر ہنستے، بولا اگر تم ہم پر ہنستے ہو تو ایک وقت ہم تم پر ہنسیں گے، جیسا تم ہنستے ہو تو اب جان جاؤ گے کہ کس پر آتا ہے وہ عذاب کہ اسے رسوا کرے، اور اترتا ہے وہ عذاب جو ہمیشہ رہے۔ یوں تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو 2 برس پہلے ہی وحی کے ذریعے مطلع کر دیا تھا کہ آپ کی قوم طوفان میں غرق کر دی جائے گی، مگر طوفان آنے کی نشانی یہ مقرر فرما دی تھی کہ آپ کے گھر کے تنور سے پانی ابلنا شروع ہوگا۔ چنانچہ پتھر کے اس تنور سے ایک دن صبح کے وقت پانی ابلنا شروع ہو گیا، اور آپ نے کشتی پر جانوروں اور انسانوں کو سوار کروانا شروع کر دیا۔ پھر زوردار بارش ہونے لگی جو مسلسل 40 دن اور 40 رات موسلادھار برستی رہی، اور زمین بھی جا بجا شک ہو گئی، اور پانی کے چشمے پھوٹ کر بہنے لگے۔ اس طرح بارش اور زمین سے نکلنے والے پانیوں سے ایسا طوفان آ گیا کہ 40 گز اونچے پہاڑوں کی چوٹیاں ڈوب گئیں۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آیا اور تنور ابلا، ہم نے فرمایا کشتی میں سوار کر لے ہر جنس میں سے ایک جوڑا، نر اور مادہ، اور جن پر بات پڑ چکی ہے ان کے سوا اپنے گھر والوں اور باقی مسلمانوں کو، اور اس کے ساتھ مسلمان نہ تھے مگر تھوڑے۔ ایک اور جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، تو ہم نے آسمان کے دروازے کھول دیے زور کے بہتے ہوئے پانی سے، اور زمین چشمے کر کے بہا دی، تو دونوں پانی مل گئے اس مقدار پر جو مقدر تھی، یعنی طوفان آ گیا اور ساری دنیا غرق ہو گئی۔ طوفان کتنا زوردار تھا، اور طوفانی سیلاب کی موجوں کی کیا کیفیت تھی، اس کی منظر کشی قرآن پاک میں کچھ اس طرح ہوئی ہے، اور وہ انہیں لیے جا رہی ہے ایسی موجوں میں جیسے پہاڑ۔ حضرت نوح علیہ السلام کشتی پر سوار ہو گئے، اور کشتی طوفانی موجوں کے تھپیڑوں سے ٹکراتی ہوئی برابر چلی جا رہی تھی، یہاں تک کہ سلامتی کے ساتھ کوہ جودی پر پہنچ کر ٹھہر گئی۔ کشتی پر سوار ہوتے وقت حضرت نوح علیہ السلام نے دعا پڑھی تھی، اللہ کے نام پر اس کا چلنا اور اس کا ٹھہرنا، بے شک میرا رب ضرور بخشنے والا مہربان ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی طوفان کے تھپیڑوں میں 6 ماہ تک چکر لگاتی رہی، یہاں تک کہ خانہ کعبہ کے پاس سے گزری اور کعبہ مکرمہ کا 7 چکر طواف کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ کشتی جودی پہاڑی پر ٹھہر گئی جو عراق کے شہر جزیرہ میں واقع ہے۔ روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر پہاڑ کی طرف یہ وحی کی کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کسی پہاڑ پر ٹھہرے گی، تو تمام پہاڑوں نے تکبر کیا، لیکن جودی پہاڑ نے تواضع اور عاجزی کا اظہار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ شرف بخشا کہ کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری۔ ایک روایت ہے کہ بہت دنوں تک اس کشتی کی لکڑیاں اور تختے باقی رہے، یہاں تک کہ اگلی امتوں کے لوگوں نے اس کشتی کے تختوں کو جوڑی پہاڑی پر دیکھا۔ محرم کی 10ویں تاریخ عاشورہ کے دن یہ کشتی جودی پہاڑی پر ٹھہری۔ چنانچہ اس تاریخ کو کشتی کی تمام مخلوق یعنی انسان اور دوسری تمام مخلوقات نے روزہ رکھا، اور حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی سے اتر کر سب سے پہلے جو بستی بسائی اس کا نام سمانین رکھا۔ عربی میں سمانین کے معنی 80 کے ہوتے ہیں، چونکہ اس کشتی میں 80 آدمی سوار تھے اس لیے اس گاؤں کا نام سمانین رکھ دیا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا جس کا نام کنعان تھا، وہ صدقے دل سے آپ علیہ السلام پر ایمان نہیں لایا تھا، بلکہ وہ منافق تھا اور اپنے کفر کو چھپائے رکھتا تھا، لیکن طوفان کے وقت اس نے اپنے کفر کو ظاہر کر دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی پر سوار ہوتے وقت اس کو بلایا اور فرمایا، میرے پیارے بیٹے، تم کشتی پر سوار ہو جاؤ اور کافروں کا ساتھ چھوڑ دو۔
تو اس نے کہا کہ میں طوفان میں پہاڑوں پر چڑھ کر پناہ لے لوں گا۔ تو آپ علیہ السلام نے بڑی دل سوزی کے ساتھ فرمایا، بیٹا، آج خدا کے عذاب سے کوئی کسی کو نہیں بچا سکتا، ہاں جس پر خدا اپنا رحم فرمائے بس وہی بچ سکتا ہے۔ باپ بیٹے میں یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ ایک زوردار موج آئی اور کنعان غرق ہو گیا۔ ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ کنعان ایک بلند پہاڑ پر چڑھ کر ایک غار میں چھپ گیا اور غار کے تمام سوراخوں کو بند کر لیا، مگر جب طوفان کی موج اس پہاڑ کی چوٹی سے ٹکرائی تو غار میں پانی بھر گیا۔ اس طرح کنعان اپنے بول و براز میں لت پت ہو کر غرق ہو گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا، اے میرے بچے، ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ اور کافروں کے ساتھ نہ ہو۔ لیکن بیٹے نے کہا، میں پہاڑوں پر چڑھ جاؤں گا، وہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ کہا، آج اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں مگر جس پر وہ رحم کرے۔ بیٹے کو اپنے سامنے غرق ہوتا دیکھ کر حضرت نوح علیہ السلام کو بڑا صدمہ اور رنج پہنچا، اور آپ نے اللہ تعالیٰ کے سامنے عرض کی، اے میرے پروردگار، میرا بیٹا کنعان تو میرے گھر والوں میں سے ہے اور تیرا وعدہ سچا ہے اور تو احکم الحاکمین ہے۔ تو اللہ نے فرمایا، اے نوح، یہ آپ کا بیٹا کنعان آپ کے ان گھر والوں میں سے نہیں ہے جن کو بچانے کا ہم نے وعدہ کیا تھا، لہٰذا اے نوح، تمہارا یہ سوال ٹھیک نہیں، اس لیے تم مجھ سے ایسی کسی بات کا سوال نہ کرو جس کا آپ کو علم نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، اے میرے پروردگار، میں تیری پناہ مانگتا ہوں کہ میں تجھ سے کسی ایسی بات کا سوال کروں جو مجھے معلوم نہیں ہے، اور اگر تو مجھے معاف فرما کر رحم نہ کرے گا تو میں نقصان میں پڑ جاؤں گا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر پہنچ کر ٹھہر گئی اور سب کافر غرق ہو کر فنا ہو چکے، تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ زمین، جتنا پانی تجھ سے چشموں کی صورت میں نکل چکا ہے تو ان سب پانیوں کو پی لے، اور اے آسمان، تو اپنی بارش بند کر دے۔ چنانچہ پانی گھٹنا شروع ہو گیا اور طوفان ختم ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا، اے نوح، آپ کشتی سے اتر جائیے، اللہ کی طرف سے سلامتی اور برکتیں آپ پر بھی ہیں اور ان لوگوں پر بھی ہیں جو کشتی میں آپ کے ساتھ رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے روئے زمین کی خبر لانے کے لیے کسی کو بھیجنے کا ارادہ فرمایا، تو سب سے پہلے مرغی نے کہا، میں روئے زمین کی خبر لاؤں گی۔ تو آپ علیہ السلام نے اس کو پکڑ لیا اور اس کے بازوؤں پر مہر لگا کر فرمایا، تجھ پر میری مہر ہے کہ تو پرندہ ہوتے ہوئے بھی لمبی اڑان نہ اڑ سکے گی اور میری امت تجھ سے فائدہ اٹھائے گی۔ پھر آپ علیہ السلام نے کوے کو بھیجا تو وہ ایک مردار دیکھ کر اس پر گر پڑا اور واپس نہ آیا۔ آپ علیہ السلام نے اس پر لعنت فرما دی اور اس کے لیے بد دعا فرما دی کہ وہ ہمیشہ خوف میں مبتلا رہے۔ چنانچہ آج بھی کوہ ہمیشہ ڈرا ہوا رہتا ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے کبوتر کو بھیجا تو وہ زمین پر نہیں اترا بلکہ ملک سبا سے زیتون کی ایک پتی چونچ میں لے کر آ گیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، تم زمین پر نہیں اترے، اس لیے ایک بار پھر جاؤ اور روئے زمین کی خبر لاؤ۔ تو کبوتر دوبارہ روانہ ہوا اور مکہ مکرمہ میں حرم کعبہ کی زمین پر اترا اور دیکھ لیا کہ پانی زمین حرم سے ختم ہو چکا ہے اور سرخ رنگ کی مٹی ظاہر ہو گئی ہے۔ کبوتر کے دونوں پاؤں سرخ مٹی سے رنگین ہو گئے اور وہ اسی حالت میں حضرت نوح علیہ السلام کے پاس واپس آ گیا اور عرض کیا، اے خدا کے پیغمبر، آپ میرے گلے میں ایک خوبصورت توق عطا فرمائیے اور میرے پاؤں میں خضابے میں رحمت فرمائیے اور مجھے زمین حرم میں سکونت کا شرف عطا فرمائیے۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے کبوتر کے سر پر دست شفقت پھیرا اور اس کے لیے دعا فرما دی کہ اس کے گلے میں دھاری کا خوبصورت ہار پڑا رہے اور اس کے پاؤں سرخ ہو جائیں اور اس کی نسل میں خیر و برکت رہے اور اس کو زمین میں سکونت کا شرف ملے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے میں بڑی بڑی عبرتوں کے سامان ہیں جن کے انوار و تجلیات سے قلوب مومنین پر ایسی ایمانی روشنی پڑتی ہے جس سے مومنین کا سینہ نور عرفان اور جلوہ ایمان سے منور اور روشن ہو جاتا ہے۔
حضرت نوح علیہ السلام 950 برس تک اپنی قوم کی ایذا رسانیوں اور دلخراش طعنوں اور گالیوں کے باوجود صبر و تحمل کے ساتھ اپنی قوم کو ہدایت کا درس دیتے رہے، اور جب تک ان پر وحی نہیں آئی کہ یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، اس وقت تک آپ علیہ السلام برابر ہدایت کا وعظ سناتے رہے۔ جب بذریعہ وحی آپ علیہ السلام ان لوگوں کی ایمان سے مایوس ہو گئے تو آپ نے ان ظالموں کے لیے ہلاکت کی دعا فرما دی۔ حضرت نوح علیہ السلام اور مومنین طوفان کے عظیم سیلاب میں، جبکہ طوفان کی موجیں پہاڑوں کی طرح سر اٹھا رہی تھیں، کشتی پر سوار تھے، اور طوفان عظیم کی موجوں میں یہ کشتی ہچکولے کھاتی چلی جا رہی تھی، مگر حضرت نوح علیہ السلام اور مومنین توکل کی ایسی منزل بلند میں تھے کہ نہ ان لوگوں کو کوئی گھبراہٹ تھی، نہ کوئی پریشانی۔ اس میں مومنین کے لیے یہ ہدایت ہے کہ بڑی سے بڑی مصیبت کے وقت بھی مومن کو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھ کر مطمئن رہنا چاہیے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان کافر تھا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نیک لوگوں کی اولاد کے لیے ضروری نہیں کہ وہ نیک ہی ہوں، بروں کی اولاد اچھی اور اچھوں کی اولاد بری ہو سکتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی پر موقوف ہے کہ وہ جس کو چاہے اچھا بنا دے اور جس کو چاہے برا کر دے۔ امید کرتا ہوں ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آ جائے تو دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ مجھے دیجیے اجازت۔ سانسوں نے وفا کی تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان۔ ہنستے رہیے اور ہمیشہ مسکراتے رہیے۔